بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لاتعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ آج ہم جس عنوان کو سرنامہ سخن بنا رہے ہیں وہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، کیونکہ آپ کا وصال با کمال رجب المرجب میں ہوا ہے، تو آج ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا ایک بہانہ ہے اور گفتگو کرنی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، سفر اختیار کیا، مختلف صعوبتیں کاٹیں، کہیں بکتے رہے، کہیں غلامی اختیار کرتے رہے۔ مسئلہ صرف کیا تھا؟ میں اپنے آقا و مولا تک پہنچ جاؤں۔ جب ہم حضرت بلال کو پڑھتے ہیں، حضرت عمار کو پڑھتے ہیں، حضرت سمیہ کو پڑھتے ہیں، حضرت زنیرہ کو پڑھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پھر جب ہماری مجالس میں نقیب محفل یا خطبہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ کھڑا کریں سبحان اللہ کہیں تو جنت میں جائیں گے، بایاں ہاتھ کھڑا کریں سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں جائیں گے، یقین کریں دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے اور اپنے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے۔ ہاتھ کھڑا کرنے سے، نعرے لگانے سے محبوب نہیں ملتے، میدان عمل میں آنے سے محبوب ملتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہیں جو ایران میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ فارس ایران کا سابقہ نام ہے، تو ایران کی سرزمین سے جس شخص نے پہلے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت سلمان فارسی ہیں۔ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی پہلے اور آخری علم کے پیروکار ہیں، جو ان کے پاس ہے وہ کوئی اور نہیں پا سکتا۔ عزیزان محترم، یہ مذہب حق کی تلاش میں تھے، پیدائشی طور پہ ان کی جو توجہ تھی وہ اللہ کی طرف تھی، مذہب حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے اتفاق سے جو باپ تھا وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا میرا بیٹا خوب روح ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورت دل رکھتا ہے، خوبصورت نظریات رکھتا ہے، خوبصورت عقائد رکھتا ہے، اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ آگ جلا کر جو اس کی پوجا کرنے والی مجوسیت ہے اس کو چھوڑ کر کہیں دین ابراہیمی میں نہ آ جائے۔ باپ نے مصروف رکھنے کے لیے کہا بیٹا ہر وقت تم نے ایک جگہ آگ جلائے رکھنا ہے، تیری ڈیوٹی ہے آگ بجھنے نہ پائے۔ مطلب کیا تھا؟ یہ آگ لگاتے رہیں گے، نہ کسی طرف فرصت ہوگی نہ کہیں اور جائیں گے، اور جب کہیں اور نہیں جائیں گے تو یہی جو آگ جلانے والا کام ہے یہ کرتے رہیں گے، دین حق کی تلاش چھوڑ دیں گے۔ تو آگ جلانے پر یہ مصروف رہے، اور ایک دن آپ کے والد کی جائیدادیں بھی بڑی تھیں، زمینیں بڑی تھیں، باپ نے کہا کہ جاؤ زمینوں کی دیکھ بھال کرو، جیسے اکثر والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ ابھی راستے میں جا رہے تھے تو عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ نظر آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں
جس بندے کو میلاد سے محبت ہو وہ جا رہا ہو تو سرکار کا ذکر سنتے اور رک جاتا ہے کہ چلیں محبوب کی تعریف سن لو۔ اچھا کوئی جواری ہو تو کہیں جوا ہو رہا تو وہ وہیں رک جاتا ہے۔ اور جس مجلس کا کوئی متلاشی ہوتا ہے نا، وہ گزرتے ہی وہ اثرات اندر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جا تو رہے تھے زمینوں پر، لیکن وہ عیسائیوں کا عبادت خانہ نظر آیا، وہاں چلے گئے۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے تھے، یہ 1 دن بیٹھ گئے، 2 دن بیٹھ گئے، 3 دن گزر گئے۔ پیچھے باپ تلاش کر رہے کہ سلمان گیا واپس ہی نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد آپ نے ان سے سوالات کیے کہ یہ عبادت کیا ہوتی ہے اور یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور حقیقت کو کیسے پایا جاتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد نا انہوں نے بتایا کہ ابھی حق کی تلاش کرو، دین ابراہیمی کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سلسلہ سفر جاری رکھو۔ حضرت سلمان وہاں سے نکلتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو پیچھے بندے آپ کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ 3 دن گزر گئے تھے، آپ کی تلاش ہو رہی تھی۔ والد نے پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ اور سچا جو ہوتا ہے اس کی زبان سے سچ نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں گیا تھا عبادت خانے میں، عیسائیوں کے وہ عبادت کر رہے تھے، میں 3 دن ان کے پاس رکا ہوں۔ والد نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو، ہمارا جو دین ہے نا آگ کا پجاری، یہ مجوسی ہونا یہ درست ہے، باقی سارے ادیان جو ہیں وہ باطلہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، باطل کو باطل نظر آتا ہے، حق کو حق نظر آتا ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ حضرت سلمان کے باپ نے کہا اب تم نے نہیں جانا، لیکن بیٹے کا پتہ تھا کہ دین سے بڑی محبت ہے، اللہ کی تلاش کرنے کے عناصر اس کے جسم کے اندر موجود ہے، یہ پھر جائے گا۔ باپ نے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا کہ یہ نہ جائے، زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ سلمان فارسی ہیں، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ ملک کے شام سے سنا ہے وہاں بڑے بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کو ماننے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے رہتے ہیں، اگر کوئی قافلہ شام سے آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اطلاع دی گئی، کہا جب یہ قافلہ شام واپس جائے تو بتانا۔ جب واپس جانے لگے تو اس شخص کے کہنے لگے میری یہ زنجیریں توڑ دو، کیونکہ میں فطری طور پر دین کی طرف رغبت میری ہے۔ زنجیریں ٹوٹیں، یہ شام سے جناب والا روانہ ہو گئے قافلے کے ساتھ۔ پہنچتے پہنچتے جب شام پہنچے تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام اسقف تھا، پادری تھا، اس کی خدمت میں گئے، جا کے بیٹھے رہے۔ اب تلاش کس کو کریں؟ اللہ کو، اور اللہ کو پانے کے جو اسباب ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اسقف جو پادری تھا اس کے پاس گئے، کافی عرصہ اس کی خدمت کرتا، دن رات اس کی خدمت میں لگے رہے۔ بعد میں پتہ چلا وہ لوگوں کو جو کہتا ہے خود نہیں کرتا، یعنی لوگوں کو کہتا ہے صدقہ خیرات دو، لوگ صدقے میں سونا دیتے ہیں، چاندی اور مختلف چیزیں دیتے ہیں، وہ اپنے گھر میں جمع کرتا ہے، لوگوں کو آگے نہیں دیتا۔ تو اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کہ اسقف تو اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، لیتا خدا کے نام پر ہے اور کھلاتا اپنے لوگوں کو ہے، تو وہ اس کو یہ بات بہت بری لگی، تو اسقف مر گیا۔ جب اسقف مرا تو یہ سچے تھے، انہوں نے کہا میاں تم اس کو نیک اور صالح اور عبادت گزار اور کاملین میں سے سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، یہ اچھا آدمی نہیں تھا، یہ خدا کے نام سے لیتا تو تھا لیکن اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا تھا، یہ صدقہ خیرات لوگوں سے لے کر اپنے بچوں کو۔ انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو نیک اور صالح تھا، اس کی شکل ایسی تھی۔ کہا شکلوں کو نہ دیکھو، معاملات کو دیکھو، شکلوں کو نہ دیکھو، معمولات کو دیکھو کیسے ہیں۔ چلو اس کے گھر میں تمہیں کئی مٹکے سونے کے دکھا سکتا ہوں جو اس نے اپنے گھر میں بھر کے رکھے ہوئے تھے، یہ لوگوں پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ سونے کے کئی مٹکے پڑے ہوئے تھے، جبکہ ان کے مذہب میں 1 درہم و دینار رکھنا بھی درست نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو دفن ہی نہیں کرتے، یہ مخلوق خدا سے دھوکہ کرتا ہے۔ انہوں نے اس کو پتھر پہ پھینک دیا اور پتھر مار مار کے اس کی وہیں پہ تدفین کر دی، قبر میں اس کو نہیں دفنایا۔ پھر اس کا ایک جانشین مقرر ہوا، وہ نیک اور صالح انسان تھا، حضرت سلمان فارسی اس کی خدمت کرتے رہے، کافی عرصہ خدمت کیا، وہ قریب المرگ ہو گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میں اس حق کی تلاش میں نکلا تھا، ایک گیا تو اس کا طریقہ درست نہیں تھا، وہ مخلوق خدا سے دھوکہ کرتا تھا، آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ قریب المرگ ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، تو آپ کوئی مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا جناب آپ نصیباً چلے جائیں، وہاں ایک مرد صالح ہے، وہ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو حق کا رستہ بتائے گا۔ آپ وہاں سے نصیباً پہنچے، وہ بھی قریب المرگ تھا، اس نے کہا آپ اموریہ چلے جائیں۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ کتنی جگہ آپ تلاش کر رہے ہیں، یعنی کتنے لوگوں سے مل رہے ہیں؟ ایک بات تو آپ یہ دیکھیں، وہ تلاش تو حق کو کر رہے تھے لیکن ڈھونڈ اللہ کا بندہ رہے تھے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ تلاش حق کی تھی مگر ڈھونڈ اللہ کا بندہ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ ملے گا جو اللہ سے ملا دے گا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہا والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑا والوں کے پاس، اور اللہ ملتا ہے بس۔ یہ تو راز وہ بھی حضرت سلمان فارسی جانتے تھے
کہ میں جاؤں گا تو مجھے حقیقت مل جائے گی۔ بہرحال آپ اموریہ پہنچے، مرد صالح کے پاس خدمت کرتے رہے۔ وہ جب قریب المرگ ہوا، دنیا سے جانے لگا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کر دیا، میں حق کی تلاش میں تھا، حق کو پانا ہو تو کیسے ہم پہنچ پائیں گے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، کھجوروں کا ایک باغ والا شہر ہے جہاں ہر جگہ کھجوریں نظر آئیں گی، اس کو مدینہ کہتے ہیں۔ اب میں پرانا نام اس لیے نہیں کہتا، محبوب نے اس کے پرانا نام منع کر دیا ہے۔ اگر پرانا نام کہو تو پھر شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں اب تمہاری سزا ہے کہ 20 مرتبہ کہو مدینہ 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 مدینہ۔ ہم مدینہ سزا کے طور پہ نہیں کہنا چاہتے، محبت کے طور پہ مدینہ مدینہ کہنا چاہتے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا امام الانبیاء مکے میں پیدا ہوں گے، پھر ہجرت کر کے مدینہ جلوہ گری ہوگی، کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور اس نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور کندھوں پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں اس شخص نے بتائیں اور دنیا سے چلا گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت سلمان فارسی وہ ہیں کہ جن کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی میری اہل بیت سے ہے۔ جب آپ نے فرمایا یہ بھی میری اہل بیت سے ہے، یہ بھی میری اہل بیت سے ہے، اہل بیت کا اعلان ہوا نا تو آپ رو پڑے۔ فرمایا سرکار نے موافقات قائم کی ہیں، بھائی چارہ قائم کیا ہے، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا۔ میں تو اتنی دور سے بھی چل کے آیا اور عمر رسیدہ بھی ہوں، میرے بارے میں کوئی اعلان نہیں ہوا۔ سرکار نے قریب کیا، فرمایا سلمان ہمارے سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت ایسا بنایا، جو اہل بیت کا حکم ہے صدقہ خیرات ان کی آل اولاد پہ جائز نہیں، ان پر بھی وہی حکم لگتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ ہمارا ہے، یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی جب وہاں اموریہ سے پتہ چلا کہ یہ شرائط ہے، ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور مہر نبوت ہوگی، اب ذوق بڑھ گیا۔ کسی کو پتہ چلے نا میری منزل مجھے ملنے والی ہے، یہ نشانی ہے، تو اس کا ذوق بڑھ جاتا ہے، محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ نے وہاں پہ ایک تاجروں کا قافلہ آ رہا تھا مدینہ شریف کی طرف، حجاز مقدس، ان کو کہا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ تو میں تمہیں، آپ بکریاں چراتے تھے، ریوڑ تھا، گائے آپ کے پاس تھی، آپ نے کہا یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے صرف ایک دفعہ مدینے پہنچا دو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج کتنا لوگ اپنا گھر کا سامان جانور بیچ کے کہتے یار ایک دفعہ مدینے ونجو۔ تو یہ جو مدینے جانے کی تڑپ ہے نا، سب کچھ بیچ کے جانے کی، یہ آج کی نہیں ہے، یہ حضرت سلیمان فارسی ابھی تو پہنچے نہیں، بکریاں بیچ کے اپنے گھر کے جانور ساز و سامان دے کے قافلے والے کو کہتے یار یہ سب کچھ لے لو، ایک دفعہ مجھے ودھا کے چہرے والے محبوب کے پاس پہنچا دو۔ سب کچھ یار کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ قافلے والے جو تاجر تھے انہوں نے گائے بکری سب کچھ لے لی، لیکن انہوں نے ایک بے وفائی یہ کی کہ مکے کے پاس ایک وادی قرہ ہے، جب وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ خادم ہے، حضرت سلمان فارسی کو انہوں نے بیچ دیا۔ اب بے وفائی دیکھیے، گائے بھی لے لی، بکریاں بھی لے لی، جیسے آج کل لوگ مدینہ کے ویزے کے اوپر سب کو لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور کئی لوگ دھوکے میں آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام بھی پورا نہیں ہے، نہ جانے لوگوں کو کیسے سکون ملتا ہے کہ مدینے والے کے نام پہ لوٹ کے مخلوق خدا کو تنگ کرتے ہیں۔ اب جناب والا آپ نے بک گئے وادی قرہ میں، انہوں نے کہا ہمارے غلام ہیں، اب آپ غلاموں کی طرح کام کرتے اور جناب والا آپ خدمت کرتے رہتے ان کی، اور سارا دن آپ بکریاں چراتے اور کھجوروں کے درخت پہ چڑھ جاتے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جو آپ کے باغ کا مالک تھا، جہاں آپ بکے تھے، جو آپ کا مجازی آقا تھا، آقا تو اس کو کیا کہیں، تو آپ کھجور کے اوپر کام کر رہے تھے، اوپر کھڑے تھے۔ یہ جو کھجوروں کا مالک تھا جس نے آپ کو خریدا تھا وہ نیچے بیٹھا تھا، اس کا بھائی آ گیا، اس نے کہا تم نے ایک نئی بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہتے مکے میں ایک شخص نے اعلان کیا ہے کہ میں سچا نبی ہوں اور میں سچا رسول ہوں، اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں، ذرا تصور کریں، کوئی چیز آپ کی پسند کی ہو اور اس کے لیے آپ نے تلاش کرتے کرتے قربانیاں دی ہوں، اچانک آپ کو کوئی کہہ دے کہ فلاں چیز آپ کی فلاں جگہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ہمارے محلے میں ایک دفعہ چوری ہو گئی، اور وہ سامان چوری ہو گیا، اس کے زیور بھی تھے، پیسے بھی تھے، وہ مائی تھی بیچاری بڑی پریشان تھی، بیوہ تھی،
وہ ڈھونڈتی رہی 5-7 سال بعد جو ہے نا ان کو ایک فون آتا ہے کہ جناب آپ کا سامان مل گیا، چور بھی پکڑے گئے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا اس کی مائی کی آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ کوئی SHO بھی ایماندار تھا، اس نے سپرداری میں سارا کچھ واپس کر دیا، کوئی چیز ضائع نہیں تھی۔ تو وہ عورت کہتی تھی حلال دا مال ہوئے تو ضائع نہیں تھیندا، وجہ ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ ایک دنیا کا مال ملنے کے لیے اتنا خوش تھی، تو جو آمنہ کے لال کو تلاش کرنے میں ہے اور اچانک خبر ملے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کھڑے کھجور کے اوپر ہیں اور آپ کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار کا نام سن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ میں کہتا ہوں وہ قسمت پہ رشک آیا اور طبیعت پہ واجد آنا شروع ہو گیا کہ جس نبی کے لیے میں سن رہا تھا وہی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ فوراً نیچے اترے اور نیچے اترتے مالک سے پوچھا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے تھپڑ مار دیا اور کہا اپنا کام سے کام رکھو۔ بہرحال آپ نے مزدوری کی، کچھ کھجوریں لیں محنت کر کے اور کچھ کھجوریں لیں صدقہ کر کے، صدقے کے لیے لے کرنا اچانک ایک دن کی چھٹی لے کر اپنے مالک سے چلتے ہیں۔ اس وقت جانے کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جلوہ گری ہو چکی تھی مدینے میں۔ جب آپ پہنچے نا قریب تو دیکھا ہر طرف کھجوریں ہیں، کہتے اللہ کا شکر ہے ایک نشانی تو پوری ہو گئی نا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اور پھر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی کہتے سلمان صحیح جگہ پہ آ گئے، یہی تیری منزل تھی۔ حاصل نہ ہوگی معرفت انسان کے بغیر، حاصل نہ ہوگی معرفت عرفان کے بغیر، ملتا نہیں اللہ کبھی انسان کے بغیر۔ اب وہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اب وہ نشانیاں جو اس بندے نے بتائی تھی، آپ نے وہ کھجوریں پیش کی، حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، صدقہ خیرات کی۔ آپ نے فرمایا ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، باقی لوگوں کو فرمایا اس کو اٹھا لو اور کھا لو۔ پھر انہوں نے حضور یہ جو ہے یہ ہدیہ ہے، آپ نے وہ کھجوریں تناول فرمائی۔ کہا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نشانیاں پوری ہو گئیں، 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کندھے سے کپڑا ہٹا کے نا زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب محبوب تو جانتے ہیں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ جب کپڑا ہٹایا تو مور نبوت تھی، آپ چپک گئے اور بوسے لینے لگ گئے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے صحیح مقام پہ آ گیا ہوں۔ کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں۔ جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور جب آپ وہاں پہ گئے اپنا ان کا جو جہاں بکے تھے اس کے پاس کہ جناب میں تو دین اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے کہا جی 40 اوقیہ سونا دے دو مجھے اور 1 باغ کھجوروں کا دے دو، اور سرسبز و شاداب باغ ہو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب اس نے یہ 40 اوقیہ سونا اور کھجوروں کے باغ کی شرط اس لیے لگائی، اس کو پتہ تھا یہ غریب پوری نہیں کر سکے گا۔ لیکن جب یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی آقا یہ معاملہ ہے، میرے آقا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ پہنچے نا وہاں پر، آپ فارسی بولتے ہیں، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، لوگ عربی والے ہیں۔ آپ نے ایک تاجر کو بلایا، یہودی تھا، کہ آپ فارسی سمجھتے ہیں، اس سے ذرا سنیں یہ کیا کہتا ہے۔ اچھا اب ظاہر کی بات ہے کہ جو نہ ماننے والے ہوں ان کی طبیعت اور ہوتی ہے، جتنا مرضی ہے منا لو، ان کی طبیعتیں مزاج بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے ساری بات سنی تو اس نے کہا معاذ اللہ حضور یہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جب یہ بات کی تو میرے آقا نے فرمایا یہ برا بھلا نہیں کہہ رہا، اس نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے۔ سرکار نے فارسی بولی اور پھر اس کا ترجمہ کر کے اس کو بتایا۔ آپ نے فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے امتی کی بولی کو سمجھے۔ اب اگر محبوب سریکی نہیں سمجھتے تو سریکی والا امتی تو رول گیا۔ اگر محبوب اردو نہیں سمجھتے تو وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں یہ ہم پڑھتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی اور محبوب کو سمجھ ہی نہ آئے۔ فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو ساری بولی آتی بھی ہو، ساری بولی سمجھ بھی آتی ہو۔ کوئی عربی میں بولے تب سنتے ہیں، کوئی انگریزی میں بولے تب سنتے ہیں، کوئی فارسی میں بولے تب سنتے ہیں، کوئی سریکی پنجابی اردو میں بولے، سنسکرت میں بولے، عبرانی میں بولے، جس زبان میں بولے میرے مصطفیٰ سب کی سنتے بھی ہیں، سب کو عطا بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب کی بات کو سمجھے۔ عزیزان محترم، پھر حضرت سلمان فارسی ایک دن عرض کرنے لگے حضور میں تو فارسی بولتا ہوں عربی نہیں آتی۔ اتنے میں جبریل امی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی ہوں، آپ جانتے ہیں آپ کی خدمت میں ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے یار کے پاس جب یہ آیا ہے اتنی تلاش کر کے، اتنی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کر کے، پھر اس کو عربی نہ آئے یا سمجھ میں نہ آئے تو مسئلہ ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہیں اپنا منہ کھولے۔ جب منہ کھولا تو جبریل امی نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور کئی کتابوں یہ کہ سرکار نے لعاب عطا فرمایا۔
تو جیسے ہی وہ لعاب دہن آپ کے اندر گیا، آپ فارسی سے عربی بھی بولنے لگ گئے اور سمجھنے بھی لگ گئے۔ ایک دفعہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نا صاحب آئے تو آپ نے ان کو دین اسلام کی تعلیم دی، مسلمان کر کے فرمایا فلاں علاقے چلے جاؤ، تو فلاں چلا جا، تو ادھر چلا جاؤ۔ جب جانے لگے نا انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو عربی بولتے ہیں اور وہاں کی زبان سنسکرت ہے اور وہ جو ہے عبرانی ہے اور فارسی ہے اور دوسری زبانیں کیسے کریں گے؟ میرے آقا نے سب کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا جب تم اس مقام پہ پہنچو گے نا، اس جگہ پہنچتے ہی تمہاری زبان وہی ہو جائے گی جو ان کی ہے۔ یہ دین اسلام کی برکت ہے۔ اچھا آپ کے اور میرے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سرائیکی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن جب قبر میں جائیں گے عربی خود بخود آ جائے گی۔ فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یہاں جس کو محبت رسول ہوگی تو پتہ چلا زبان کو سیکھنے کے لیے اور یار تک پہنچنے کے لیے محبت شرط ہے، ایمان شرط ہے، اچھا عقیدہ ہونا شرط ہے۔ جب یہاں سے اب ہم نے ایک منزل، ایک پل ہی کراس کیا ہے موت کا، محبوب نے فرمایا الموت جسر، موت پل ہے جو ایک یار کو دوسرے یار سے ملاتی ہے۔ یہ پل ہے، یار کو یار سے ملاتی ہے۔ اب جب ہم اس پل کو کراس کر کے وہ پار جائیں گے، اس پار جہاں محبوب جلوہ گر ہے، تو وہاں پہنچیں گے، تو جب محبوب کی زمین میں چلے جائیں گے تو پھر جو زمین مصطفیٰ کی ہے بولی بھی مصطفیٰ کی بولیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، خود بخود زبان بہے گا اللہ ربی۔ ما دینوں کا، دینی علیہ السلام، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جو وہ بولی فرشتے عربی میں پوچھیں گے تو جواب بھی عربی میں ہوگا کہ عربی کس نے سکھائی ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کی سرزمین پہ جا کے زبان آ جائے گی، محبوب سامنے ہوں گے تو زبان آ جائے گی۔ عزیزان محترم، اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو آزاد کروایا جائے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بھائی کو آزاد کروانا ہے، سارے ہیلپ کرو۔ سونا اکٹھا ہوا، محبوب نے اپنی زبان مبارک سے سونا لگایا اور فرمایا جاؤ اپنے مالک کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور یہ تو تھوڑا سا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ وزن تو کرو۔ جب وزن کیا تو 40 اوقیہ سے بھی بڑا ہوا تھا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا مالک کیا کہتا ہے کہ ایک ہی کھیت لگائیں اور کھجوریں ہوں اور سال میں پھل بھی دیں؟ ٹھیک ہے، ایک کھیت میں آپ تشریف لے گئے اور فرمایا پانی لے آؤ، کھجوریں لے آؤ۔ سرکار اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے نہ کھجوریں لگانے لگا، اور سرکار کا یہ معجزہ ہے، کھجوریں لگیں اور پھر اسی سال وہ درخت بھی اگ گئے، اسی سال پھل بھی ہو گیا۔ اور 2 کھجوریں ایسی تھی، ابھی لگا رہے تھے کہ جب لگائی نا تو صبح وہ سارے کونپلیں پھوٹی اور درخت بنے نا، تو 2 کھجوریں جو ہے نا وہ اس کی کونپلیں نہیں پھوٹی۔ وہ ایک لگائی تھی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک لگائی تھی خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کس نے لگائی تھی جو نہیں ہوگی؟ یا رسول اللہ یہ ایک بلال نے لگی، ایک میں نے۔ سرکار نے فرمایا اچھا، پھر آپ نے ان کو وہاں سے اکھیڑا، پھر دوبارہ لگایا، وہ بھی درخت بن گئی، کیونکہ وہ تو میرے آقا کے ہاتھوں کا معجزہ ہے نا، میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ ہے۔ تو اب وہ درخت بھی بن گئے، پھل بھی ہو گئے اور آپ آزاد بھی ہو گئے۔ جب آپ کا وصال با کمال ہوا ہے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ حضرت سلمان فارسی عمر رسیدہ تھے 250 سال، یعنی ہم تو عمر مانگتے ہیں دنیا کی خواہشات کے لیے، یہ لمبی عمر کی تمنا رکھتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے۔ اور 250 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بڑی عظمت والے، میرے صحابہ بڑی شان والے، سلمان فارسی وہ ہے جنت جس کی مشتاق ہے۔ یعنی ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، اور جنت یہ چاہتی ہے سلمان فارسی میرے اندر آئے۔ سلمان فارسی 250 سال کی عمر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے حالات تو بہت زیادہ ہیں، ہم 15 منٹ پہلے لیٹ ہو گئے اور 5 منٹ اور زیادہ ہو گئے۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا وفادار بنائے، تابعدار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔